اب کی بار جو پارلیمانی وفد گیا ہے امریکہ کے دورے پر صورتحال ذرا مختلف ہے. بھارت جو ہے وہ میرے خیال میں نیچے کی طرف پوزیشن پہ آ گیا ہے سفارتی معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو. بھارت اور امریکہ کے بیچ اس وقت تجارتی جنگ چل رہی ہے خاموشی سے. پہلی دفعہ واشنگٹن میں پاکستان کی اس بات کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور اسی لیے صدر ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ سے کہا کہ وہ مداخلت کرے، اور انہوں نے بھارت کے انکار کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے پاکستان سے بھی بات کی اور بھارت سے بھی بات کی اور رکوایا اس جنگ کو. بھارت کیا نیریٹو اپنائے گا اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں جو ان کا سفارتی وفد موجود ہے؟ وقت جو بھارتی وفد ہے اس کے پیش نظر امریکیوں کو متاثر کرنا نہیں ہے. اصل میں وہ چاہ رہے ہیں جسے کہتے ہیں برونی پوائنٹس، یعنی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا، اور وہ بھارت میں یہاں نہیں. تو یہاں میرا خیال ہے بیان بازی ہوگی کیونکہ یہ ظاہر آفیشیل وفد نہیں ہے. اس دفعہ دیکھا کہ امریکی صدر نے اپنی ایک اسپیچ میں یہ بات کہی کہ پاکستان کا ایک پارلیمانی وفد آ رہا ہے، ان سے بات چیت ہوگی. امریکی صدر نے مسلسل 6 دفعہ بات چیت کی انڈیا پاکستان کی، اور کم از کم 3 دفعہ انہوں نے آفر کیا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ اور دیگر مسائل جو ہیں پاکستان اور بھارت کے بیچ وہ حل کروانے کو تیار ہیں. اس وقت ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں پاکستان کی جانب سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر موو ہے پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں، اچھا موو ہے اس لیے کہ ان کی ایکسیپٹنس یہاں زیادہ ہے. بے نظیر کی طرح تو نہیں ہے لیکن ایکسیپٹنس زیادہ ہے ان کی دوسروں کی نسبت. اور جب وہ آئے تھے ایز فارن منسٹر اس وقت بھی امریکن میڈیا نے کہا تھا کہ ابھی ینگ ہیں، اچھے ہیں. السلام علیکم. اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں علی عابد. ناظرین، پہلگام واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگی تصادم ہوا اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹروین کیا اور سیز فائر کرا دیا. سیز فائر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان اور بھارت کی طرف سے سفارتی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں. بھارت کا بھی پارلیمانی وفد جو ہے وہ مختلف ممالک کا دورہ کر رہا ہے. پاکستان کا بھی سفارتی وفد اس وقت امریکہ میں موجود ہے. کل بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو سفارتی وفد ہے اس نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا تھا. OIC کے جو رکن ممالک ہیں ان کے سفیروں سے وہاں پر ملاقاتیں کیں، پاکستان کا موقف پیش کیا اور جو ہندوستان کی اصلیت ہے اس کو اجاگر کیا. ساتھ ساتھ چین کے جو سفیر ہیں وہاں پر ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. آج پاکستان کا جو یہ پارلیمانی وفد ہے وہ واشنگٹن ڈی سی پہنچ رہا ہے اور اب وہاں پر یقیناً پاکستان کی طرف سے سفارتی سرگرمیاں جو ہے وہ شروع ہونے کا امکان ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو ششی تھرور کی قیادت میں ان کا سفارتی وفد بھی امریکہ میں موجود ہے. ابھی تک جو ہے نہ ہی کسی امریکی وزیر خارجہ نے ان سے ملاقات کی ہے، نہ ہی کسی کانگریس مین کی بھارت کے جو سفارتی وفد ہے اس سے ملاقات ہو سکی ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کافی جو ہے وہ بھارت کو سکی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے بیانیے کو اہمیت دی جا رہی ہے. تو اس پوری صورتحال پر ہم نے کہا کہ کیا امریکہ میں اس وقت ایگزیکٹلی ماحول ہے، سفارتی حوالے سے امریکی حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیا سمجھ رہی ہے، آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان اور بھارت کو لے کر. یورپ اور امریکہ کی سوچ آیا تبدیل ہوگی نہیں ہوگی، اس پر ہم بات کریں گے. پاکستان کا ایک بڑا میڈیا گروپ ہے ڈان نیوز، اس کے کورسپونڈنٹ ہیں امریکہ میں انور اقبال صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، ڈیکیڈز پر مشتمل ہے ان کی صحافت، اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جو انتظامیہ ہیں اس میں کافی یہ جو ہے وہ اندر تک کی خبریں نکال کے لے آتے ہیں. تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے لائیو موجود ہیں وایا زوم. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم انور بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ بتائیں. کرم ہے اللہ کا. پاکستان میں تو ماحول کافی گرم ہے اس وقت، واشنگٹن ڈی سی کا تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. واشنگٹن میں تو اس دفعہ انیوژلی ٹھنڈ ہے، اب تک ختم نہیں، جون آ گیا اور سردی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، تو یہاں لوگ سردی سے تنگ آ جاتے ہیں. صحیح. چلیں، موسم تو وہاں پہ سرد ہے، لیکن اگر پاکستان اور بھارت کی بات کی جائے تو اس حوالے سے تو ماحول جو ہے وہ گرم ہو گیا ہوگا. بھارت کا سفارتی وفد بھی واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہے، پاکستان کا سفارتی وفد بھی پہنچ رہا ہے. اس پوری صورتحال کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ماضی میں جب پاکستان کا کوئی بھی سفارتی وفد یا پارلیمانی وفد امریکہ کے دورے پر جایا کرتا تھا تو بات یہ ہوا کرتی تھی کہ کس حد تک جو ہے مسئلے کا سامنا ہوگا، کیا بات کہنی ہے، کیا نہیں کہنی ہے، کتنے مسائل ہوں گے، بھارت کو جو ایج حاصل ہوگا، یہی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں. پہلی بار آپ کو نہیں لگتا کہ اب کی بار جو پارلیمانی وفد گیا ہے امریکہ کے دورے پر صورتحال ذرا مختلف ہے؟
بھارت جو ہے وہ میرے خیال میں نیچے کی طرف پوزیشن پہ آ گیا ہے سفارتی معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو. دیکھیے آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے لفظ ذرا استعمال کیا کہ ہمارے یہاں اس چیز کو بہت ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے. بھارت اور امریکہ کے بیچ اس وقت تجارتی جنگ چل رہی ہے خاموشی سے. صدر ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جس حد تک وہ ٹیرف ہو وہ قائم رہے. وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا سے زیادہ کنسیشن لیا جائے تو ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں. دوسری ان کی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ انہیں نوبل پرائز ملے پیس کا. اس کے لیے وہ مڈل ایسٹ میں بھی یوکرین میں بھی اور اب کشمیر ایک موقع ہے اس پہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے پہلی دفعہ پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے اس لیے کہ پاکستان بڑے عرصے سے یہ بات کہتا چلا آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جو ابھی جھڑپیں ہوئیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ان جھڑپوں میں چند گھنٹوں کی لڑائی کے بعد ہی جو آخری جو ہوئی ٹوٹل لڑائی جو جھڑپیں ہوئی تقریباً 6 دن کی ہوئی اور آخری جو معرکہ ہوا چند گھنٹوں کے بعد ہی امریکہ میں یہ احساس ہوا کہ اگر ہم نے فوری طور پر انٹروین نہیں کیا تو یہ نیوکلیئر جنگ بن جائے گی. اچھا پاکستان کی شروع سے پوزیشن ہے کہ کشمیر جو ہے ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اس کو حل ہونا چاہیے. تو پہلی دفعہ واشنگٹن میں پاکستان کی اس بات کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور اسی لیے صدر ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ سے کہا کہ وہ مداخلت کرے اور انہوں نے بھارت کے انکار کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے پاکستان سے بھی بات کی اور بھارت سے بھی بات کی اور رکوایا اس جنگ کو. اب وہ بھارت پسند نہیں کرتا وہ اپنی ٹانگ اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں امریکہ کے کہنے پر نہیں ہم نے خود کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے وہ رکے ہیں. اچھا جیسے کہ آپ نے کہا کہ امریکہ نے انٹروین کیا اور اس بات کو پاکستان نے مانا بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سیز فائر کرایا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی حکومت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اون کیا ہے لیکن بھارت نے اس چیز کو اون نہیں کیا تھا. انہوں نے یہ ابھی تک نہیں کہا کہ امریکی ایما پر جو ہے وہ سیز فائر ہوا ہے. تو یہ جو ابھی بھارت کا سفارتی وقت یہاں پر موجود ہے واشنگٹن ڈی سی میں وہ کیا اس وقت اپنا نیریٹو لے کر آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بتانے آئے گا؟ کیونکہ اب تو یہ بات خود بھارت میں مان لی گئی ہے کہ طیارے گرے ہیں. یہ بات خود بھارت نے مان لی ہے کہ اس نے اپنی ایئر فورس کو انڈر گراؤنڈ کر لیا تھا پاکستان کے ڈر سے. بھارت نے یہ بات بھی مان لی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کو نہیں شکست دے سکا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھارت کیا نیریٹو اپنائے گا اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں جو ان کا سفارتی وفد موجود ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بھارتی وفد ہے اس کے پیش نظر امریکیوں کو متاثر کرنا نہیں ہے. انہیں پتہ ہے امریکہ پہ جو ان کی بات چیت ہو رہی ہے تجارتی لیول پہ اور ڈپلومیٹک لیول پہ. ابھی ان کے سیکرٹری خارجہ آئے تھے اور یہاں ملاقاتیں کر کے گئے. نائب جو سیکرٹری ہوتے ہیں سیکرٹری خارجہ یعنی ہمارے سیکرٹری کے برابر جو عہدہ ہوتا ہے ان سے مل کے گئے اور ساری گفتگو ہوئی. لیکن وہ چلتا رہے گا. اصل میں وہ چاہ رہے ہیں جسے کہتے ہیں برونی پوائنٹس یعنی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا اور وہ بھارت میں یہاں نہیں. تو یہاں میرا خیال ہے بیان بازی ہوگی کیونکہ یہ ظاہر آفیشیل وفد نہیں ہے پارلیمنٹری وفد ہے اور غیر اس میں باہر کے لوگ بھی ہیں کانگریس کے بھی ہیں دوسرے بھی ہیں ریٹائرڈ لوگ ہیں. تو وہ صرف یہ کریں گے کہ بیان بازی کریں گے تاکہ بھارت میں تالیاں بچ سکے. کیونکہ مودی صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی وہ اس ارادے سے کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ بیٹھ جائے گا بالکل اور ان کا اپر ہینڈ ہو جائے گا اور وہ پھر ان کو آئندہ 2 الیکشن مزید جیتنے میں بڑی آسانی ہوگی وہ فاتح مانے جائیں گے. وہ نہیں ہوا. الٹا ان کو سیاسی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پہلی دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی ہار بھی سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی وقت جو ہے سیریس بات چیت کی بجائے بیان بازی پہ زیادہ زور دے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ بیان بازی پر زور دے گا. پروٹوکولز امریکن پریزیڈنٹ کے لیے بہت زیادہ فالو ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس دفعہ دیکھا کہ امریکی صدر نے اپنی ایک اسپیچ میں یہ بات کہی کہ پاکستان کا ایک پارلیمانی وفد آ رہا ہے ان سے بات چیت ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی بڑی تبدیلی ہے امریکی حکومت کی سوچ میں امریکی انتظامیہ کی سوچ میں پاکستان کو لے کر؟ بالکل ہے بالکل ہے. آپ یہ دیکھیں نا پہلی دفعہ یہ ہوا صرف ایک انہوں نے پارلیمانی تو نہیں کہا تھا انہیں کہ پاکستانی وفد آ رہا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکی صدر نے مسلسل 6 دفعہ بات چیت کی انڈیا پاکستان کی اور کم از کم 3 دفعہ انہوں نے آفر کیا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ اور دیگر مسائل جو ہیں پاکستان اور بھارت کے بیچ وہ حل کروانے کو تیار ہیں.
اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات سے، ظاہر ان کو بریف بھی گیا ہوگا کہ بھارت کسی قسم کی جو تھرڈ پارٹی نیگوسیشن نہیں چاہتا، وہ اس کی مخالفت کرتا اور اس سے بھارت ناراض ہوگا، لیکن انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا اور مسلسل بیان دیتے رہے، اور اب بھی اس پہ قائم ہے کہ انہوں نے ہی صلح کروائی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا، وہ ہمارے لیے مفید ہے۔ اچھا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی اگر ہم بات کریں تو ایک سافٹ فیس وہ امریکہ میں مانی جاتی تھیں، امریکی انتظامیہ کے ساتھ ان کی قربت بھی بہت زیادہ تھی۔ اب اس وقت ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت کی قیادت کر رہے ہیں پاکستان کی جانب سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر موو ہے پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں، اچھا موو ہے، اس لیے کہ ان کی ایکسیپٹنس یہاں زیادہ ہے، بے نظیر کی طرح تو نہیں ہے لیکن ایکسیپٹنس زیادہ ہے ان کی دوسروں کی نسبت، تو وقت ہمارا بڑا بیلنسڈ ہے۔ اچھا ہوتا اگر اس میں اپوزیشن کو بھی رکھا جاتا، جیسے کہ بھارتی وقت میں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو اس وقت پاکستان کا پارلیمانی وفد امریکہ میں موجود ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کون سے کی پوائنٹس ہوں گے جن پر زیادہ فوکس کیا جائے گا؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ ہمارا نیریٹو، دیکھیں اس میں تو یہ تو غیر سرکاری وقت ہے نا، اس نے کوئی حاصل تو نہیں کرنا ہے، غیر سرکاری وقت سے کوئی سمجھوتے نہیں ہوتے، کوئی بات طے نہیں ہوتی۔ غیر سرکاری وقت کا مقصد ہی ہوتا ہے اپنا موقف آگے بیان کرنا، ان کا بھی وہی موقف ہے، ہمارا بھی یہی، ان کا بھی یہی مقصد ہے، ہمارا بھی یہی مقصد ہے۔ ہم اپنا موقف بیان کریں گے کہ جی یہ ان پروووک تھا، ہم ظاہر ہے کہ وہ جو پہلگام والا جو ٹیررسٹ اٹیک تھا اس میں ہم انوالو نہیں تھے، بھارت نے اس کو ایکسکیوز بنا کے ہم پہ حملہ کیا ہے، اور یہ کہ اس جنگ سے بات ثابت ہو گئی ہے، ساؤتھ ایشیا ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اور اس میں عالمی برادری کو اس میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اس کو صورتحال کو درست کرنے کے لیے۔ ہم یہ بھی کہیں گے کہ جو بھارت نے ایک نیو نارمل بنانے کی کوشش کی ہے، نیا رویہ کہ ہر ذرا سی بات پہ حملہ کر دو دفعہ کر چکے ہیں یہ، تو اس کو روکا جائے، بین الاقوامی برادری اس میں اپنا رول ادا کرے، تو ہم اپنا موقف رکھیں گے، وہ اپنا موقف رکھیں گے۔ غیر سرکاری وقت کوئی حل نہیں تلاش کرتے، صرف موقف بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ماضی میں جب امریکی یاترا پاکستان کی طرف سے ہوتی تھی تو پاک چین تعلقات وہاں پر زیادہ ڈسکس ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی کل میں مشاہد حسین سید صاحب جو اس وقت روس میں موجود ہیں ان کا ایک ویلاگ سن رہا تھا، وہ تو بڑی پازیٹیو نوٹ پہ بات کر رہے تھے، دعوے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ رشیا نے اپنی پالیسی تبدیل کر لی ہے پاکستان کو لے کر، یعنی کہ جو ہندوستان کے ساتھ صرف دوستی کی پالیسی تھی اب اس کو ترک کر دیا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن شپ کی طرف جا رہا ہے رشیا، اور حالیہ جو پاک بھارت تصادم ہوا ہے اس میں رشیا نے ایک بہتر رول پلے کیا ہے، پاکستان کے حق میں رول پلے کیا ہے۔ تو کیا یہ بھی کچھ چیزیں مطلب افیکٹ کر رہی ہیں پاک امریکہ تعلقات کو لے کر؟ دیکھیں ایک بات تو واضح ہے، روس کا تو ابھی بہت ابتدائی ایک بیان ہے، ایک وفد گیا ہے، غیر سرکاری وفد گیا ہے، اس سے واشنگٹن میں اس کا مطالعہ کیا جائے گا اور پھر کچھ بات سمجھ آئے گی۔ وہ یہ تو سمجھتا ہے کہ کبھی پاکستان چین کو نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ کم از کم نیوٹرل رہے۔ تو اس طرح کی صورتحال جو بھارت نے کریٹ کی ہے وہ پاکستان کو مزید اندر دھکیل دے گا چائنیز کیمپ میں، تو یہ ایک وجہ تشویش کی واشنگٹن میں یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھارت کو تیار کر رہا ہے، یقیناً وہ اگینسٹ چائنا تیار کر رہا ہے، لیکن ہم پچھلے اگر 3-4 دن یا ایک ہفتے کی اگر خبریں دیکھیں، جیسے کہ G7 کا اجلاس ہو رہا ہے کینیڈا میں اسی ماہ، اس میں بھارت کو نہیں بلایا، پچھلے 6 سال سے کنٹینیوس بلایا جاتا تھا، نہیں بلایا جا رہا، اور سب کو پتہ ہے کہ G7 کا ڈیسیجن میکر جو ہے بنیادی طور پر امریکہ ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ہم بات کریں، اگر گوتم اڈانی کی بات کریں جو مین فنڈنگ کرتے رہے ہیں مودی سرکار کو، ان کے اوپر جو ہے تحقیقات کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایران سے LPG اسمگلنگ کے اس کو جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا سے تیل لینے کے حوالے سے بھارت کو بولا جا رہا ہے کہ اب اگر رشیا سے تیل لیا گیا تو پھر امریکہ بھارت پر 500% جو ہے وہ ٹیرف عائد کر دے گا۔ تو ہندوستان کو ایک طرف جو ہے وہ اسٹک بھی دکھائی جا رہی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے گاجر بھی جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، کیرٹ اسٹک والی پالیسی اپنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ سمجھنا کہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ذرا ایگزیجریشن ہو جائے گی۔ میں نے جیسے کہا کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کچھ باتیں طے کرنا چاہتا ہے اپنی شرائط پر، اور وہ اس کے حوالے سے بھارت کو تھوڑا سا سافن کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ہمارے لیے مفید ہے امریکہ کے رویے میں تبدیلی، تو ظاہر ہے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی بات کرنی چاہیے، جو ہم کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں۔ امریکہ کا رویہ جو ہے بھارت کے ساتھ وہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، جس سے ہمارے لیے اسپیس کریٹ ہوا ہے، ہمیں اس اسپیس کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں،
اور مستقبل میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے. آگے کیا ہوگا، بھارت ساری شرائط مان لے گا یا تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے، یہ ابھی واضح نہیں ہے. اچھا، ماضی میں پاکستان اور امریکہ کی پاکستان نے بہت بات کی کہ پھر کسی کانگریس مین سے ملاقات نہیں، تو کانگریس مین سے ملاقات کرنا تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھیں پی ٹی آئی بھی مسلسل کرتی رہتی ہے، اور 4 یا 5 انڈینز خود کانگریس کے ممبر ہیں، تو ملاقات تو وہ چاہیں تو کر لیں گے آسانی سے. ٹھیک ہے. اچھا، ماضی کی اگر پاک امریکہ تعلقات کی بات کریں تو اسٹریٹجک جو ہمارا پاکستان اور امریکہ کا تعاون ہے وہ بھی ہمیشہ زیر موضوع رہا ہے، زیر بحث رہا ہے. اس وقت جب سے ٹرمپ آئے ہیں وہ بنیادی طور پر معیشت کے معاملات کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو جو ہے وہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا. آپ کو لگ رہا ہے یہ جب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تصادم ہوا ہے جس میں پاکستان نے اپنی برتری ظاہر کر دی ہے، تو یہ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے یہ بھی اب بہتر ہونے جائیں گے پاکستان اور امریکہ کے؟ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو گئی تھی کچھ عرصے پہلے سے ہی، اور صدر ٹرمپ کے اندر مزید آئی ہے. وہ اس لیے کہ یہ جو ایک کوشش تھی انڈیا کو گریٹر رول دینے کی، لیکن ان کو احساس ہوا کہ انڈیا ان کی ہر بات نہیں مانتا، وہ اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے. مثلا روس سے تعلقات میں انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، مثلا چائنا سے مزید کشیدگی پیدا کرنے میں بات نہیں مانی، ایران کے بارے میں بات نہیں مانی ان کی. تو پھر یہاں اس بات کی بھی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے کہ انڈیا کو اپنے کارنر میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان سے بھی امریکہ کے اچھے تعلقات ہوں. کیونکہ اگر پاکستان خدا نخواستہ نیوٹرلائز ہوتا ہے تو امریکہ کے لیے بھی دشواری ہوگی، کیونکہ انڈیا پھر سب کے خوابوں سے باہر نکل جائے گا. تو انڈیا کا جو ایک خواب ہے سپر پاور بننے کا، اس میں خود انڈیا کا رویہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اچھا، چلے یہ تو ابھی پاکستان امریکہ تعلقات، بھارت امریکہ تعلقات کی بات ہو گئی. آپ یہ بتائیے کہ اس پوری صورتحال جو پچھلے 1 ماہ میں ڈیولپ ہوئی ہے آفٹر پہلگام اٹیک، رشیا نے کیوں انڈیا کا ساتھ نہیں دیا؟ یہ کیا سوچ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خاص طور پہ امریکہ میں میڈیا کیا کہہ رہا ہے اس پر؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ رشیا نے ساتھ نہیں دیا قبل از وقت ہوگا. رشیا نے بیانات بھی دیے تھے انیشلی. اب جو ہمارا وقت گیا ہے ان کے ساتھ ان کا رویہ ہمدردانہ ہے، پازیٹیو ہے، اور لیکن اس کو ابھی ذرا دیکھنا پڑے گا. ایک وقت کا جانا، کچھ بیانات کا ایشو ہو جانا، وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ان کی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اگر کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، ابھی فوری طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. کل نیو یارک میں جو پاکستانی وفد نے ملاقاتیں کی ہیں، اقوام متحدہ میں مختلف مسلم ممالک کے سفیروں سے ملاقات کی ہے، چائنا کی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے، اس کو کس حد تک آپ بہتر سمجھ رہے ہیں؟ اس پر کیا تجزیہ کریں گے؟ امریکہ کے سفیر سے بھی کی ہے. دیکھیں، اس میں جو مسلم ممالک کے سفیر ہیں ان سے تو ملاقات ہو ہی جانی تھی، وہ تو جب بھی ہم چاہتے ہیں ہو جاتی ہے. اصل مسئلہ ہے جو اہم بات ہے، مسئلہ تو نہیں ہے، اچھی پازیٹیو بات ہے، اہم بات ہے، وہ ہے P5، یعنی جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے، ان کو سفرا سے ملاقات ہوئی جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور پاکستان نے اپنا موقف رکھا، اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. کہ پہلی دفعہ دیکھیں نا، انڈیا مانے نہ مانے، ایک پاکستان کو اخلاقی فتح تو پہلی دفعہ ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر پہ تو بات ہی نہیں ہوتی تھی، یعنی زیادہ سے زیادہ OIC لیول پہ ہو جاتی تھی. لیکن 2019 میں ایک دفعہ ہوئی تھی جب بھارت نے زبردستی کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا تھا، اس کے بعد تو نہیں تھی، اور وہ بھی ہوئی تھی 2019 میں، وہ تقریباً 20 سال بعد ہوئی تھی. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب سارے کشمیر پہ بات کر رہے ہیں، سلامتی کونسل کے ممبرز بھی کر رہے ہیں، اقوام متحدہ میں دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو ایک اخلاقی شکست تو بھارت کو ہوئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ناظرین، آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھنے کا شکریہ. اگر یوٹیوب پہ ہمیں فالو کر رہے ہیں تو لازمی طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت ہماری نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں. فیس بک، انسٹا اور اگر ٹک ٹاک پہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو لازمی ہمارے پیجز کو فالو کیجیے گا. اور اگر کچھ اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں کچھ کوشچن کرنا چاہیں یا کوئی رپلائی کرنا چاہیں تو کامنٹ بار حاضر ہے، لازمی کامنٹ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.